السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ٹائم ویسٹ بالکل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں تعاون کے لیے حاضر ہیں۔ دوستو، ہم اس ویڈیو میں آج 3 چیزیں سیکھیں گے۔ پہلی چیز، شعر و شاعری کسے کہتے ہیں۔ دوسری چیز، شاعری کے وزن کتنے ہیں۔ اور تیسری چیز، شعر کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ شعر نہیں، شعر، شاعری۔ ہاں، تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شاعری 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک خود بخود دل میں آ جاتی ہے اور آپ اسے نوٹ بک پہ نوٹ کر لیتے ہیں، جبکہ دوسرا آپ کو بنانا پڑتا ہے، سنوارنا پڑتا ہے، سجانا پڑتا ہے۔ اب جو شاعری دل میں خود بخود پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں آمد، اور جو آپ بنائیں، سنواریں، سجائیں اسے کہتے ہیں آورد۔ اب آئیے دوستو، آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ شعر و شاعری کسے کہتے ہیں، وہی سب سے پہلی چیز جو ہم سیکھیں گے۔ تو دوستو، ادیبوں اور ساہتیہ کاروں نے کلام کو، بات چیت کو 2 حصوں میں بانٹا ہے کہ لوگ آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں 2 طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے نظم کا، پوئٹری کا، اور دوسرا پروز، نثر۔ نظم اور نثر کسے کہتے ہیں؟ تصویر کی طرف ذرا غور سے دیکھیے۔ نظم کہتے ہیں اپنے نادر خیالات و احساسات کو مقررہ اوزان میں ڈھال کر پیش کرنا۔ اس کی کئی قسمیں ہیں: حمد، نعت، غزل، ترانہ، گیت، پیروڈی وغیرہ۔ دیکھیے نظم کی کچھ ڈیجیٹل مثالیں۔ کے روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے، اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ ایک چاند تنہا کھڑا رہا میرے آسماں سے ذرا پرے، میرے ساتھ ساتھ سفر میں تھا میری منزلوں سے ذرا پرے۔ اب آئیے نثر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں۔ نثر کہتے ہیں اپنے نادر خیالات و احساسات کو عام انداز میں پیش کرنا۔ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں: افسانہ، ناول، ڈرامہ، سوانح عمری، آپ بیتی، خاکہ، سفر نامہ اور صحافت وغیرہ۔ اب میں اس کی مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ میں جو بول رہا ہوں یہ نثر ہی تو ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں شاعری کی اس ایپیسوڈ کی دوسری چیز کیا ہے، وہ شاعری کے وزن کتنے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، شاعری کے معروف اوزان 25 ہے۔ آپ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ اوزان ہے۔ ان اوزان کو بحر کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے بحور۔ ویسے ان کی کل تعداد 109 ہے۔ ویسے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے 4-5 بھی سیکھ لیا تو آرام سے شاعری کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک وزن کا ڈیمو ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں تو چلیے اب تیسری چیز کی طرف۔ بڑا دلچسپ سوال ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے شاعری بنتی ہے؟ ارے سیدھے سیدھے کہیے نا، اجزائے شاعری کیا ہیں؟ چلیے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تو بھائیو ذرا تصویر غور سے دیکھو۔ اجزائے شاعری کیا ہے؟ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، حرف روی، مصرع، شعر۔ تو ہم لفظوں کا پردہ ہٹا کر اصل چہرہ ہی دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ نظم ہے، پوری نظم ہے نا۔ اب سب سے اوپر جو شعر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے مطلع۔ اب دیکھیے یہ ہے مقطع، سب سے آخری شعر۔ اور مصرع، ارے یہ تو ہر شعر میں ہے۔ جی ہاں، ہر شعر کی لائنیں مصرع کہلاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 اشعار ہو تو اس کے 20 مصرے بنیں گے۔ اب ردیف، 2 لائن مل کے شعر جو ہے 2 لائن کا ہوتا ہے، مصرع 1 لائن کو کہتے ہیں۔ اب ردیف ہر شعر کے آخری مصرع میں جو نظر آ رہا ہے، اور ردیف سے پہلے قافیہ ہے۔ ان تمام کا ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گا اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ جانے سے پہلے میں اپنا وعدہ پورا کر دوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے۔ تو سن لیا آپ نے جی؟ تو آپ کے بحر یا وزن بھی دیکھ لیجئے۔ تصویر
میں جو پڑھ رہا ہوں وہ سنیے. کبھی اے نو مفاعیل، جواں مسلم مفاعیل، تدبر بھی مفاعیل، کیا تو نے مفاعیل، وہ کیا گردو مفاعیل، تھا تو جس کا مفاعیل، ہے ایک ٹوٹا مفاعیل، ہوا تارا مفاعیل. ہو گیا نا چمتکار؟ ہاں دوستو، تو کیسے ہوا؟ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، آپ ضرور جان لیں گے اس کو. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے اور ان سب کے ڈیٹیل پر بات کریں گے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ شاعری سیکھ